آج کی ہماری گفتگو کا موضوع پردہ اور حیا ہے۔ پردے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم برہان رشید کے پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کے اندر ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ ارشاد فرمایا کہ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی تھی۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یہ پردے کا حکم دیا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو۔ کیوں؟ فرمایا جیسے جاہلیت کی عورتیں بے پردہ تھی، یعنی کہ اسلام نے عورت کو پردہ عطا فرمایا ہے، اسلام نے عورت کو حیا عطا فرمائی ہے، اسلام عورت کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر عورت پردے کو اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہے تو اسے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ عورت کا مقام اسلام نے عطا کیا ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر عورت کو اپنی پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا، بچی کے پیدا ہونے پر اسے قتل کر دیا جاتا، زندہ درگور کر دیا جاتا، ماؤں کو منڈیوں کے اندر بیچا جاتا، طرح طرح کا ظلم عورتوں پر کیا گیا۔ لیکن جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو عزت عطا فرمائی، اسلام نے عورت کو مقام عطا فرمایا، اسلام نے عورت کو حیا اور پردہ عطا فرمایا۔ وہی عورت جسے منڈیوں کے اندر بیچا جاتا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ مقام عطا فرمایا، یہ عزت عطا فرمائی، اور اس عورت کو ماں ہونے کے لحاظ سے علیحدہ مقام دیا، اور اسی عورت کو بیٹی ہونے کے لحاظ سے علیحدہ مقام دیا۔ اور آقا علیہ السلام نے بیٹیوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جب بیٹیوں کو زندہ قتل کیا جاتا، زندہ دفن کیا جاتا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لوگ بیٹیوں کو آر سمجھتے، لیکن آقا علیہ السلام نے بیٹیوں کی عزت عطا فرمائی، بیٹیوں کو عظمت عطا فرمائی اور ان کی شان بیان کی، اور فرمایا کہ بیٹیاں یہ رحمت ہیں، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائے گا، اس کے لیے داخلِ جنت ہے۔ اب بتائیں یہ عزت و عظمت کس نے عطا کی ہے؟ یہ اسلام نے عطا کی۔ جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام یہ مقام دیتا ہے، اسلام بیٹیوں کو یہ عزت اور یہ عظمت عطا کرتا ہے کہ جو اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو 2 کی پرورش کرے، آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ اور پھر عرض کیا، آقا اگر کسی کے 2 نہ ہوں، وہ 1 کی پرورش کرے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس 1 کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے، اس کے لیے بھی داخلہ جنت ہے۔ اب بیٹی کے لحاظ سے علیحدہ مقام دیا، ماں کے لحاظ سے علیحدہ مقام دیا، اور بیوی ہونے کے لحاظ سے علیحدہ مقام دیا۔
خالہ ہونے کے لحاظ سے علیحدہ مقام دیا، پھپھو ہونے کے لحاظ سے علیحدہ مقام دیا، اور یہ ساری عزتیں، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری شان و شوقت یہ اسلام نے عطا کی ہے، اور وہی اسلام عورت کی حفاظت کر رہا ہے، اور اسلام ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ عورتیں اپنے گھر کے اندر رہے، باپردہ رہے، کہ ان کی حیا قائم رہے گی، ان کی عزت محفوظ رہے گی، اور اگر بے پردہ باہر نکلیں گی تو ان کی عزت داغدار ہو جائے گی۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی تھی، کیونکہ زمانے جاہلیت کے اندر، یعنی کہ قبل اسلام، یعنی کہ جب اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت تھا، اسلام نہیں تھا، اس حوالے سے لوگوں کو علم نہیں تھا، تو فرمایا اس زمانہ میں عورتیں اتراتی ہوئی نکلتی تھی، لیکن آج کی ماڈرن عورت بھی زمانہ جاہلیت کی یاد کو تازہ کر رہی ہے۔ آج دیکھ لے کہ عورت نے لباس تو پہنا ہے، لیکن لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی ہے۔ آج ہم نے پردے کو اپنے لیے بوجھ سمجھ لیا، پردے کو عار سمجھ لیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی کہ جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں گی۔ اور دیکھ لیے زمانے کے اندر لباس تو ہے لیکن جسم ظاہر ہے، لباس تو ہے لیکن حیا نہیں ہے، لباس تو ہے لیکن پردہ نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورتیں وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ پائیں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی کہ جو بے پردہ ہیں، بے حیا ہے، اور وہ جنت کی خوشبو جو میلوں دور سے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور بے حیا اور بے پردہ عورت اس خوشبو سے محروم ہے جو جنت کی خوشبو ہے۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر عورتیں ایسا کیا کرتی تھی، اتراتی تھی، اور اپنے آپ کو ظاہر کر کے باہر نکلا کرتی، تو اللہ پاک نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا، اور فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی عورتیں اپنے زینت کو، اپنے ہار سنگار کو، اپنے جسم کو ظاہر کرتی تھی۔ اے اسلام کی عورتوں تم ایسا نہ کرنا، لیکن آج فی زمانہ دیکھا جائے، آج ہماری شادیوں کی صورتحال دیکھی جائے، آج ہماری تیل مہندیوں کی صورتحال دیکھی جائے، شادی کے گھر کے اندر ماحول دیکھا جائے، کس قدر غفلت کا شکار ہے، کس قدر بے حیائی اور بے پردگی ہے۔ آج باپ کے سامنے بیٹی بے حیا اور بے پردہ ہو کر ناچ رہی ہے، اور باپ اس پہ فخر کر رہا ہے، ماں اس پہ فخر کر رہی ہے ان لوگوں کے سامنے کہ جس سے پردہ لازم تھا، جس سے پردہ فرض تھا، آج ہم نے اس پردے کو کیسے تار تار کر دیا۔ آج دیکھ لیں کس قدر بے حیائی، بے روا روی اور غفلت کا ہم شکار ہو چکے کہ قرآن نے تو حکم پردے کا دیا، لیکن آج ہم نے اپنی زینت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور عورتیں پھر ایسا بناؤ سگار کر کے آتی اور پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی ہر شے اتار دیتی ہے۔ برقع نہیں پہنا جاتا، اوپر بڑی چادر نہیں لی جاتی کہ میرا پھر لباس نظر کیسے آئے گا، میرا میک اپ نظر کیسے آئے گا، میرا یہ سارا کچھ جو میں نے ہار سنگار کیا یہ لوگوں کی زینت کیسے بنے گا۔ عورتیں سب کچھ اتار کر اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے کے اندر ڈال رہی ہے، جس سے اسلام نے منع کیا۔ حضرت امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نہ حج کرتی ہیں نہ عمرہ کرتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب کیا تھا؟
آج یہ جواب سنیں اور اپنے گھر کی عورتوں کو یہ پیغام دیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا جو زوجہ محترمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، آپ سے جب سوال کیا گیا کہ آپ نہ حج کرتی نہ عمرہ کرتی، اس کی کیا وجہ ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، میں نے حج بھی کیا، میں نے عمرہ بھی کیا، میں نے حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، اور قرآن نے مجھے گھر رہنے کا حکم دیا ہے، قرآن نے مجھے گھر ٹھہرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ خدا کی عزت کی قسم میں اپنے گھر سے کبھی باہر نہیں نکلوں گی۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم میں نے کبھی بھی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے گھر سے باہر پاؤں رکھتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ اس گھر سے آپ کا جنازہ نکلا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر چند عورتیں آ گئی، اس کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، مسند بزار کے اندر یہ حدیث ہے۔ آپ کی بارگاہ میں چند عورتیں آئیں اور آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کے اندر جا کر، میدان جہاد میں جا کر اب عظمت دیکھیں پردے کی، عظمت دیکھیں حیا کی، اسلام نے پردہ کرنے والے اور حیادار عورتوں کو مقام کیا دیا، عزت کیا عطا کی۔ عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو میدان جہاد کے اندر جا کر فضیلت پا جاتے ہیں، عظمت پا جاتے ہیں، شان و شوکت پا جاتے ہیں، اور ہم عورتیں گھروں کے اندر رہ کر میدان جہاد کی وہ عزت نہیں پا سکتی، میدان جہاد کی وہ عظمت نہیں پا سکتی، میدان جہاد کا جو ثواب ہے، میدان جہاد کی جو عظمت ہے، میدان جہاد کے اندر جانے کا جو ثواب اور جو مقام ہے، ہم اس مقام کو نہیں پا سکتی۔ مرد اور وہ ثواب زیادہ لے گئے، تو جب عورتوں نے آ کر یہ شکوہ کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اسلام کی عورتوں، اپنے گھروں کے اندر با پردہ ٹھہری رہو۔ جب تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو گی، جو میدان جہاد کے اندر جا کر مرد جہاد کرتے ہیں، اس پر رب انہیں جو ثواب عطا کرتا ہے، تمہیں گھر میں با پردہ رہنے پر رب وہی ثواب عطا فرمائے گا۔